اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین صدق اللہ المولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سامعین ذی وقار، آج کی جو ہماری نشست ہے یہ وظائف کے باب کے اندر ہے کہ جس میں ہم قرآن مجید اور احادیث مبارکہ سے مختلف وظائف عوام الناس کے لیے تجویز کریں گے کہ جن کی برکات سے اور جن پر عمل پیرا ہونے سے اور جن کو اپنا وظیفہ بنا لینے سے ہمارے روزمرہ کے معمولات میں برکتوں کا عمل دخل ہوگا اور اللہ کی رحمتوں کا عمل دخل ہوگا۔ قرآن و حدیث سے بڑھ کے شفا کا مرکز کچھ نہیں، کوئی نہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ میں نے قرآن پاک جو اپنے حبیب مکرم کے سینے پر نازل کیا ہے یہ شفا کا پیکر ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ایمان والوں کے لیے اس میں رحمت ہے، شفا ہے۔ تو قرآن کا یہ حکم ابدی حکم ہے، اس میں سینکڑوں حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ تو میں آج ایک ایسا وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، تجویز کر رہا ہوں، جو خصوصاً دل کے مریضوں کے لیے ہے اور عمومی طور پر پھر کوئی بھی اس کو اپنے کسی بھی مرض کے لیے استعمال کر سکتا ہے، لیکن بالخصوص یہ دل کے ایسے مریضوں کے لیے کہ جن کو کسی وقت بھی کوئی ایمرجنسی ہو سکتی ہے، ہارٹ اٹیک کی صورت پیدا ہو سکتی ہے، تو جہاں وہ ہارٹ اٹیک کی صورت میں یا ہارٹ اٹیک کی متوقع صورت میں وہ اینجیسیڈ استعمال کرتے ہیں، زبان کے نیچے رکھنے والی گولی، یا دیگر اپنی میڈیسن استعمال کرتے ہیں، وہ بھی ساتھ جاری رکھیں، وہ ذریعہ علاج بھی ساتھ جاری رکھیں، اور قرآن کی رحمت اور قرآن کی شفا سے بھی استفادہ حاصل کریں تاکہ ظاہراً بھی اور باطناً بھی دونوں صورتوں میں وہ جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو میں یہاں دل کے مریضوں کے لیے جو وظیفہ تجویز کر رہا ہوں یہ بڑا اہم وظیفہ ہے، بڑا مجرب وظیفہ ہے، اور اس وظیفے کی اہمیت کے لیے اتنا ہی کہوں گا کہ جو آدمی انتہائی کریٹیکل پوزیشن میں، دل کی انتہائی کریٹیکل پوزیشن میں اگر اللہ نہ کرے کہ چلا جائے، تو جہاں وہ ساتھ اپنی دوا استعمال کرتا ہے فوراً اسی مقام پر کہ جب اس کو دل کی شدید تکلیف محسوس ہو تو یہ وظیفہ جو ہے وہ پڑھے، تو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ پر قناعت کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے، تو جہاں اللہ کریم اسے دوا کے ذریعے شفا عطا فرمائے گا وہاں اللہ تعالیٰ اسے دعا کے ذریعے بھی شفا عطا فرمائے گا۔ تو دونوں ذرائع جو ہیں وہ اللہ کے ہی اختیار میں ہیں۔ تو وہ وظیفہ بڑا اہم ہے، ہر آدمی، بڑا آسان سا وظیفہ ہے، مختصر سی آیہ کریمہ ہے، سورہ توبہ کی آخری آیہ کریمہ جو کہ شروع ہوتی ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ تو یہ آیہ کریمہ ہے سورہ توبہ کی آخری آیہ کریمہ۔ اس آیہ کریمہ کو جب بھی دل کے مریض یہ محسوس کرے کہ ہمارے دل پر بوجھ پڑ رہا ہے یا درد کی کیفیت بڑھ رہی ہے، تو اسی وقت اول آہر درود شریف پڑھ کے، کوئی سا بھی درود شریف اول آہر پڑھ کے جو ہے وہ درمیان میں 3 دفعہ یہ آیہ کریمہ تلاوت کریں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ سے شروع کریں اور وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ تک 3 دفعہ تلاوت کریں اس کو، اور 3 دفعہ تلاوت جب کریں گے اور پھر آخر پہ 3 دفعہ درود شریف پڑھیں گے اور اللہ پر توکل ہوگا اور بھروسہ ہوگا اور قناعت ہوگی، تو اللہ کریم اپنے
قرآن کی برکات سے ہمیں وافر حصہ عطا فرمائیں گے اور شفا میسر آئے گی، تو تمام دوست اس وظیفے کو جو ہے وہ اپنے معمولات میں شامل کریں۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔